بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، پاکستان نے حالیہ پاک بھارت جو کشیدگی تھی اس میں بڑی نمایاں کامیابی حاصل کی. پاکستان کے ساتھ چین کھڑا تھا، پاکستان کے ساتھ ترکی کھڑا تھا جو اعلان کر رہے تھے، آذربائیجان کھڑا تھا، پوری دنیا کھڑی تھی. اور آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب یہ جنگ کا ایپیسوڈ چل رہا تھا تو پاکستان کے لیے IMF جو ہے اس نے جو قرض ہے ایک اس کے قسط جو ہے وہ بھی اپروو کی. اور ظاہر ہے کہ لگتا یہ ہے کہ وہ ایک جو قسط پینڈنگ تھی وہ پاکستان پہ پریشر ڈالنے کے لیے تھی کہ پاکستان ریئیکٹ نہ کرے، لیکن پاکستان کو وہ قسط مل گئی. معزز خواتین و حضرات، پاکستان کو جنگ میں جو کامیابی حاصل ہوئی جس میں بہت سے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، اس میں ایک بہت بڑا غیر معمولی مت ماری گئی کچھ لوگوں کی، وہ ساتھ دیا انڈین میڈیا نے. انڈین میڈیا نے، اب آپ دیکھیں کہ انڈین میڈیا کو پاکستان میں تو سنا نہیں جاتا. انڈین میڈیا نے گمراہ کیا انڈین عوام کو. ایک چینل کہہ رہا تھا لاہور پہ قبضہ ہو گیا، پنڈی پہ قبضہ ہوا، جنرل آسم بھاگ گئے، شہباز شریف صاحب جو بنکر میں چھپ گئے، جو پنڈی ہے وہ اس میں تباہی مچ گئی. پھر یہ ہے کہ کراچی پورٹ جو ہے وہاں پہ آگ لگ گئی، ویژول دکھائے گئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چیزیں رپورٹنگ دی گئی، یعنی ایک پورا میسیج دیا گیا کہ گویا پاکستان پہ قبضہ ہو گیا. لیکن ایسا ہوا نہیں تھا. اب نیو یارک ٹائم سے لے کے پوری دنیا کے اخبار جو ہیں وہ برس رہے ہیں انڈیا پہ کہ یار تم نے شرم کرو یار، ایسے بھی ہوتا ہے. یہ دنیا کے لیے بھی ایک نئی بات تھی. جنگ کی جب رپورٹنگ ہوتی ہے نا، وار رپورٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوتی ہیں، بہت زیادہ بھی آگے پیچھے، لیکن بڑی ایسے نہیں ہوتا. اس سے آپ نے یہ شو کیا کہ آپ سوچ کیسے رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو رائٹ ونگ مشین تھی وہ جو انفارمیشن دیتی تھی اس کو جو بھارتی میڈیا ہے وہ کر رہا تھا. در حقیقت بھارتی میڈیا نے اس طرح سے رپورٹنگ کر کے دو کام کیے. ایک تو انہوں نے یہ بتا دیا انڈین پبلک کو کہ ہم کتنے جھوٹے ہیں. اس لیے رمیش کمار صاحب ایک جرنلسٹ ہیں بڑے معروف جو انڈیا کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو گودی میڈیا آپ دیکھنا بند کرو، اس کو سیر کرو اور کام کرو، یہ مت دیکھو. یعنی ایسے ٹرسٹڈ اخبار جو ہیں، نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ بڑے جنہوں نے ایک سالوں میں، جن کئی تو صدی پرانے اخبار ہیں، ان جو اور چینلز ہیں، برسوں پرانے چینل ہیں، ان کی ایک ریپوٹیشن تھی دنیا میں، ان کی خبر کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. انہوں نے ساری اپنی عزت جو ہے، ساری کریڈیبلٹی ضائع کر دی. یعنی اس جنگ میں، یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں کریڈیبلٹی جو ہے وہ ساری ضائع ہو گئی. یعنی جو اعتبار ہوتا تھا انڈین زبان پہ وہ ختم ہو گیا. آپ نے جتنی لابنگ کی تھی وہ ایک ہی جنگ میں آپ نے اس کو فارغ کر دیا. اب لوگ سمجھیں گے کہ یہ انڈین میڈیا تو جھوٹ ہی بولتا ہے. اب آپ کی کریڈیبلٹی دوبارہ واپس نہیں آ جاتی. یہ ایسے ہی جیسے کسی خاتون کی عزت لٹ جائے تو وہ عزت واپس نہیں آتی، وہ دوبارہ وہ مقام اس کو حاصل نہیں ہوتا. انڈین میڈیا نے اپنی عزت جو ہے وہ لٹا دی ہے اور خود لٹائی ہے. معزز خواتین و حضرات، اب ہوا کیا؟ ایک وائر کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ دو باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو سفارتی محاذ پہ ہمیں ناکامی ہوئی اس میں سب سے اہم وجہ انڈین میڈیا بھی بنا. ایک تو یہ تھا کہ مودی صاحب نے کوئی 70 سے زائد دورے کیے، ان کے کوئی رزلٹ نہیں نکلے. جے شنکر صاحب باہر جگہ بھاگتے پھرتے تھے، دوڑتے پھرتے تھے اور باتیں کرتے رہتے تھے. بڑے دانشور کے طور پر انہوں نے گودی میڈیا نے اسٹیبلش کیا تھا. وہ پتہ چلا کوئی ساتھ ہی نہیں کرتا. پاکستان کے ساتھ چین کھل کے کھڑا تھا، ترکی کھل کے کھڑا تھا، آذربائیجان نے بیان دی، لیکن باقی لوگ بھی تو پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے. ٹرمپ نے مٹی پلیت کر دی کہ جی میں نے یہ سیز فائر کروائی ہے. انڈیا والے پیٹتے رہ گئے ہمارے سیز فائر، ہم ایسا نہیں ہے، مودی پہ برس رہے ہیں، لیکن مٹی پلیت کر دی اس نے. ٹرمپ نے جو کی ہے نا وہ تو کمال ہی کر دی. پتہ نہیں اس نے ڈیل لینی ہے آگے جا کے اس نے کیا کرنا، لیکن اس مرحلے پہ تو اس نے کمال کر دی. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ دوسری بات، ایک اور وائر کا ایک ایڈیٹر ہے وہ کہتا ہے، اس نے دو باتیں کی ہیں بڑی، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. پہلی بات تو یہ کرتا ہے کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو ایک ہمارے میجر صاحب، میجر، میں تو اس کو نام کیا اس کا لوں گا، زہریلا میجر، خود ہی کہتا ہے میں زہر بولتا ہوں، پاکستان کے خلاف بہت بولتے، لیکن چونکہ بولتے ہیں اس لیے پاپولر ہیں، بہت زیادہ پاپولر ہیں. ایک وزیر خارجہ جو ہیں وہ دورہ کر رہے تھے، تو اس کو ایک کسی مسلمان ملک کے وزیر خارجہ دورہ کر رہے تھے، تو اس کو انہوں نے سور کی اولاد بول دیا. اور بول نہیں دیا، انہوں نے لکھا کہ انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ سلائڈ چلائی کہ اگر کسی کو سن نہیں رہا تو دیکھ لے کہ میں اس کو لکھ رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے اسی طرح سے وہ جھوٹ بولتے تھے.
اب میرے صاحب کا جذبہ دیکھ کر مجھے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ جی اگر بم کے ساتھ، اگر آئٹم بم کے ساتھ ہمیں باندھ دیں اور دلی میں پھینک دیں تو پھینک دیا جائے، تو میرے صاحب بھی تیار ہوں گے. اگر انہیں کہا ہے وہ بالکل وہ کہیں گے اگر لاہور میں یا اسلام آباد میں بم کے ساتھ انہیں پھینکا جائے تو وہ گرنے کے لیے تیار ہوں گے. جذبہ ایسا ہی ہے. لیکن پتہ نہیں عام طور پہ یہ جو لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں عین وقت پہ دوڑ جاتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ جو وائر کے بڑے سینئر ہیں، وائر پہ پابندی بھی لگی نا، کوئی سچی باتیں کر دی تھی انڈیا والوں نے، اس پہ پابندی بھی لگا دی. تو انہوں نے کہا کہ یہ شیم آن انڈین آرمی ہے کہ یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے، کس طرح سے یہ بندہ بات کر رہا ہے، اور مطلب کیا کہہ رہا ہے بندہ، تباہ کر دو، مار دو، ایسے کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ وہ ایٹیچیوڈ تھا، یہ وہ رویہ تھا، یہ گیا ہے ویسٹرن ورلڈ میں. جو یعنی جس طرح سے وہ پاگل ہوا تھا انڈین میڈیا، جس طرح سے مارو کی بات کر رہا تھا، وہ تو لگ رہا تھا جیسے ہٹلر کی نسل ہے. اب ویسٹرن کا ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ ہٹلر کو پسند نہیں کرتے، وہ سیکولر لوگ ہیں. آپ ایک مذہبی جو ہے وہ نظریات کو لے کے آگے جا رہے ہیں. آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، یہ تو آپ کی بات ہے نا، لیکن آپ نے دہشت گردی کی، کینیڈا میں آپ کے تعلقات خراب ہوئے. آپ نے امریکہ میں دہشت گردی کی، تعلقات خراب ہوئے. آپ نے انگلینڈ میں ایسے کیا، تعلقات خراب. آپ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ دہشت گردی کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب وہ کاکے وہ نہیں سمجھتے کہ آپ کیا ہیں، وہ سمجھتے ہیں، بالکل سمجھتے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں. اور آپ نے اب وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کشمیر پہ آپ کسی کی بات نہیں سنتے، کشمیر پہ آپ ثالثی کروانے کے لیے تیار نہیں. آپ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کسی کی بات، کسی تیسرے کو اس میں شامل نہیں کرنا، کیونکہ آپ جھوٹے ہیں. آپ بالکل ٹپکلی قبضہ گروپ ہے. اب اگر کوئی اٹھ کے آپ کے خلاف بات کرتا ہے تو آپ لڑ پڑتے ہیں. ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ بلوچستان میں، کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے خیبر پختونخوا میں، کیا کر رہے ہیں افغانستان میں. اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ آپ نے چینی لوگوں کو اپنے لوگوں کے ذریعے قتل کروا کے چین کو ناراض کیا ہوا ہے. چین بالکل کلیئر ہے کہ اگر چین نے اپنا یہاں پہ پروجیکٹس بنانے ہیں، چین نے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا اسے سیدھا کرنا پڑے گا. آپ کو سبق دیے بغیر، انڈیا کو سمجھائے بغیر چین کامیاب نہیں ہو سکتا. چین اپنا پروجیکٹ نہ جو سی پیک ہے وہ نہ پاکستان میں چلا سکتا ہے، نہ افغانستان کو جس کو شامل کرنا نہ اس کا حصہ بن سکتا ہے، نہ وہ جو آپ کی ادھر برما کی طرف ہے یا بنگلہ دیش میں ہے یا اس علاقے میں ہے، نہ آپ اس کی خواہشات پوری ہونے دیں گے. اگر آپ خواہشات پوری نہیں ہونے دیں گے تو کیا کرے گا؟ آپ کو سزا دے گا نا، تو دے رہا ہے سزا. اب وہ ایک بیس بنا رہے ہیں بنگلہ دیش میں بھی، اور اس پہ جب بھی اس کا دل چاہے گا، جب بھی کلیش ہوگا، وہ آپ بند کر دے گا آپ کا وہ چکن نیک، گویا انڈیا کی گردن جو دبا دے گا. اور یہ 7 اسٹیٹس جو ہیں کیا بنے گا ان کا؟ بھائی نہ کرو ایسے. آپ نے ایک ہی چیز سیکھی ہے فرسٹ ڈے سے کہ آپ نے پاکستان کو ختم کرنا ہے. مسلسل آپ سازشیں کر رہے ہیں، آپ کا راہ یہ کر رہے ہیں، آپ کے لوگ یہ کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ آپ نے اتنی نفرت پھیلا دی ہے کہ اب پوری دنیا میں کیا کر رہے ہیں آپ کے انڈینز. میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کی تو مجھے بے شمار اس کا رسپانس ملا، ان کا بالکل درست بات ہے. پاکستانی اتنے اچھے ہیں، اتنے ٹالرنٹ ہیں کہ وہ انڈین دکانوں سے چیزیں خرید لیتے ہیں، لیکن انڈینز میں آپ نے اتنا نفرت کا زہر بھر دیا ہے کہ وہ کسی جگہ بھی جو ہے وہ مسلمان کی، پاکستانی کی دکان سے چیزیں نہیں خریدتے. جہاں پہ جابس دی جا رہی ہیں وہاں پہ وہ پاکستانیوں کو کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک ہیں. یہ نفرت کی بھئی یہ نفرت کی یہ دیوار برہمن آپ نے قائم کی ہے. آپ نے اپنی نفرت سے پاکستان کے ساتھ مسلسل سازشوں سے اس کو مضبوط کیا ہے. یہ دیوار جو ہے، یہ دیوار رہتے ہوئے بھی ہمارے بہت اچھے ریلیشنز ہو سکتے تھے اگر آپ کے دماغ میں یہ خناس نہ ہوتا کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. آپ کبھی آپ کا کوئی لیڈر، یہ اس سے پوچھا گیا نا ایک اینکر سے، مودی صاحب سے پوچھا کہ اگر آپ 1947 میں کیا ہوتے، آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ تو اس نے کہا میں وہی کرتا جو گجرات میں نے کیا. گجرات میں اس نے کیا کیا تھا؟ مارا تھا. آپ نے اس قاتل کو، اس دہشت گرد کو پرائم منسٹر بنایا، اور اس کے بعد آپ کی امید ہے کہ آپ پاکستان کو دبا دیں گے. اللہ کا بھی ایک نظام ہے، وہ بھی لوگوں کے ذریعے معاملات کو کرتا ہے. چین آ گیا بھائی آپ کے خلاف، آپ نے چینیوں کو بھی مارا، کچھ نہیں دیکھا کہ کیا اس کے رزلٹس نکلیں گے.
یہ مختلف واقعات کو بنیاد بنا کے، جھوٹے واقعات کو بنیاد بنا کے آپ پاکستان پہ چڑھ دوڑتے ہو نا، تو چینیوں کو بھی اتنے آپ نے مار چکے ہو جی، آپ پہ الزام ہے اس کا کہ یہ آپ کے لوگوں نے یہ ساری حرکت کی ہے، آپ سی پیک کے خلاف ہو۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ نوشتہ دیوار ہے، بھارت کو اس کو پڑھنا چاہیے، اسی صورت میں یہاں پہ امن ہو سکتا ہے۔ میں بالکل اگین کہوں گا کہ میں وہ شخص ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ دلی میں بھی امن ہو، بمبے میں بھی امن ہو، امرتسر میں بھی امن ہو، کلکتہ میں بھی امن ہو، لاہور میں بھی امن ہو، اور اسلام آباد میں بھی امن ہو، کراچی میں بھی امن ہو۔ اور ہمارے جو بزرگ ہیں جب وہ علیحدہ ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ پاکستان جو ہے اور انڈیا جو ہے، ان کے تعلقات امریکہ اور کینیڈا جیسے ہوں، یہ نفرت جو ہے ختم ہو جائے، لیکن جو نفرت اصل میں پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ وہ پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان کا یہ جو دہشت گردی کے معاملات ہے، یہ سارے یہ افغانستان میں جو جنگ ہوئی، جو امریکی ہے، سوویٹ یونین، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ کشمیر میں جو آوازیں اٹھتی ہیں وہ آپ کے قبضے کا نتیجہ ہے۔ میں بالکل خلاف ہوں اس کے کہ دہشت گردی کی کوئی بھی صورتیں ہو، معصوم انسانوں کو کہیں بھی مارا جائے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، بڑی افسوسناک بات ہے۔ لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے اور انڈیا کو آگے بڑھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انڈیا میں وہ لوگ موجود ہیں۔ میں اس خطے کی جو 6000 سال پرانی تہذیب ہے، میں اس سے نا امید نہیں ہوں۔ مودی نے اس میں زہر بھر دیا ہے، مودی نے اس میں خون بھر دیا ہے۔ انشاءاللہ وہ لوگ آئیں گے، انڈیا میں بھی لوگ اٹھیں گے، پاکستان میں بھی لوگ اٹھیں گے، بنگلہ دیش میں بھی وہ لوگ اٹھیں گے جو اس زہر کو صاف کریں گے۔ تبھی اس خطے میں امن آئے گا، تبھی اس خطے میں بہار آئے گی، تبھی یہ گلشن آباد ہوگا، جب یہاں سے نفرت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اللہ آپ کا حافظ۔